اس کی ڈگری نااہلی سے پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ سی ایم تھا، ہم اس کے کابینہ میں بھی تھے. جب وہ نائل ہونے کے بعد وہ تو آج بھی یہ ہے کہ ہم سب کو نکالا کہتے ہیں نا، تو خالد خورشید کے لیول کی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس گروپ کو آگے الیکشن میں سب سے بہتر کیمپ اگلے پریس کانفرنس میں سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے نا، یہاں پہ آپ کا یہ سوال کے دو پہلو بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم لامحالہ جو ہے الیکشن سے پہلے ہم نہ پیپل پارٹی میں جاتے ہیں نہ نون میں جاتے ہیں، اور ہمارا فیصلہ یہ ہوا کہ جی ہم اس گروپ کے شکل میں ہم الیکشن میں جاتا ہے. الیکشن میں جانے سے پہلے کسی بھی سیاسی پارٹی کا چھتری لینا ضروری ہوتا ہے. تو ہم جو ہے نا، ہم نے دیکھا ہے گزشتہ ہم 20-30 سالوں سے گلگت بلتستان کے سینئروں کو کہ سیاسی پارٹیوں کے وہاں پہ ووٹ نہیں، وہاں پہ 80% ووٹ جو ہے یہی الیکٹیبل کے ہے، یہی منتخب موجود وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، وہ ہر حلقے میں 3-4-5 لوگ ہوتے ہیں، ان کے 80% ووٹ ہوتے ہیں، 20% ووٹ جو بھی کھینچے گا وہ جیتتے ہیں. تو اس سوچ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس سوچ کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ. لیکن انتخابات میں کامیابی کے بعد آپ کے ارکان الگ الگ پارٹیوں کو جوائن کریں گے یا سارے ایک ہی پارٹی میں جائیں گے؟ تھوڑا واضح کر دیں. ہاں، اس کا یہ ہے نا، جب ہم الیکشن کے بعد پھر رزلٹ سامنے آ گیا تمام پارٹیوں کا، اس کے لیے بھی سیاسی پھر کولیشن حکومت بنانے کی بات ہے. وہ تو ابھی بات کرنا قبل از وقت ہے، لیکن کسی بھی سیاسی پارٹی کا وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، دروازے اوپن ہوتے ہیں. وہ فیصلے جو ہے الیکشن کے بعد کی بات ہے، یہ ابھی کا نہیں. چونکہ یہ گروپ کا نام میرا نام دیتا ہے، میں سابقہ سی ایم رہا ہوں، تو اس لیے میرا نام دیتا ہے. میں اس گروپ کا سربراہ نہیں ہوں. ہمارے جو ہے نا سب سے چھوٹا عمر کا ابھی شادم خیل ہے، ظفر شادم خیل. کل سی ایم اگر ہمارے سیٹیں آ گیا تو سیٹیں آنے کے بعد سی ایم یہ بھی سی ایم بن سکتا ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے. ہمارے گروپ کا ابھی کوئی سربراہ کی بات نہیں ہے. کل ہم کسی سیاسی پارٹی میں جائیں گے، لامحالہ صدر جنرل سیکرٹری بنیں گے، تو وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے. ہم جو ہے نا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ جی یہ کسی کی ذاتی نہ میرا ہے نہ راجہ صاحب کا ہے، نہ کسی کا ہے. ہم سب جو ہے برابر ہے اور برابر حلقے میں. جی راجہ صاحب سے آزاد کس نے کہا؟ آزاد نہیں آتا، ہم اتنا بتاتے ہیں پھر آپ آزاد پہ لے جاتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کسی پارٹی میں ہم نے شامل ہو اس طرح نا یہ بتائیے گا سر، آپ کا نے کہا کہ ہم الیکشن بالکل جو ہے ظاہر ہے ہمیں بات یہ ہے نا. ابھی شامس بھائی، اس کا جواب ہم نے دیا نا، یہ بھائی نا، ہم نے سوچا نہیں. ہم پچھلے 2020 کے الیکشن میں گیا، میں خود پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے جیتا ہوں، لیکن وفاق میں ہمارے حکومت تھی، وہاں پہ جو ہے تمام پورے طاقت کے ساتھ ہم نے 9 سیٹیں جیتے اور 6 آزاد جیتے. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہاں الیکٹیبل کی ووٹ ہے، 5-10% ہو سکتے پارٹیوں کا ووٹ ہے، پارٹیوں کا ووٹ. بس سوالات ختم یار، اب یہ سوالات سوالات ختم. باقی سوالات بعد میں کریں گے انشاءاللہ. چلے ایک سوال لے لیں. ایک سوال لے لیں. کے مختلف ڈسٹرکٹس میں کہیں -8 کہیں 14 تو کہیں 16 کا ٹیمپریچر ہے، لیکن سیاست کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑا گرم ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں. تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں. تو میں سب سے پہلے اسٹیج پہ بیٹھے تمام جو ہمارے گروپ کے ہم خیال گروپ کے جو ممبران ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. گلگت بلتستان کے جو مقامی صحافی جو پریس کلب اسلام آباد کے ممبرز ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں
نیشنل میڈیا کے بھائیوں کے لیے ضروری ہے۔ راجہ جلال حسین مقبون صاحب ہیں، ایکس گورنر گلگت بلتستان، 2020 سے 2023 تک یہ جی بی کے گورنر رہے اور 2004 میں یہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہے۔ 2015 میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، ایک تاریخی الیکشن تھا، آپ سب کو پتہ ہے، ایک ووٹ سے ان کو ہرایا گیا تھا۔ اور حاجی گلبر خان صاحب ہیں، یہ چیف منسٹر رہے 2023 سے 2025 کے اختتام تک 28 سال، اور ان کا تانگیر ہے حلقہ ڈسٹرکٹ دیامر چلاس میں آتا ہے۔ ان کے بڑے بھائی 4 دفعہ الیکشن جیتے ہیں، یہ خود 2 دفعہ الیکشن جیتے ہیں، اور جب بھی جیتے یہ منسٹر بھی رہے، لاسٹ ٹائم یہ چیف منسٹر رہے۔ ہمارے تیسرے نمبر پہ جو راجہ اعظم خان صاحب، جو سابقہ منسٹر تھے ہیلتھ کے، وہ بھی 4 دفعہ جیتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے اسکردو سے اسلام آباد کی فلائٹ نہیں ہو سکی، اور شگر سے ان کا تعلق ہے۔ 4 دفعہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں، مختلف پورٹ فولیوز کے اوپر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں۔ دیامر سے حاجی شابیک صاحب ہیں، سفید ریش داڑھی والے، اور یہ بھی 4 دفعہ الیکشن جیتے ہیں، اور 1 دفعہ یہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے گلگت بلتستان اسمبلی کے۔ اور پھر شمس لون صاحب ہیں استور سے، پچھلے 2020 کے الیکشن میں انہوں نے بڑے مارجن سے ون کیا، انٹیریئر منسٹر بھی رہے، فوڈ کی منسٹری بھی ان کے حصے میں آئی۔ اور ظفر محمد شاہ خیل صاحب ہیں، ڈسٹرکٹ ریزر سے ان کا تعلق ہے۔ یہ بہت زیادہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سال کے 12 مہینے اپنے حلقے میں موجود رہنے والی شخصیت ہے، اور یوتھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ 2 دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا، 2015 اور 2020 میں 150 اور 200 کے مارجن سے یہ الیکشن لوز کر گئے۔ اور ساتھ ہی خان اکبر خان صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی غزر سے ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ ممبر رہے ہیں 2004 میں۔ 2020 میں یہ 163 ووٹوں سے ہارے تھے، تو بڑی اچھی انشاءاللہ اس دفعہ ان کی تیاری بھی ہے، پوزیشن ہے۔ میرے بڑے بھائی آپ کے کولیگ ایمان شاہ صاحب، یہ ڈسٹرکٹ ممبر رہے ہیں 2004 میں، اور صحافت کی دنیا میں گلگت بلتستان میں موسٹ سینئر صحافی کے طور پہ آپ سب جانتے ہیں۔ پورے پاکستان اور گلگت بلتستان میں آپ کے وساطت سے انشاءاللہ میں کچھ 4-5 اہم چیزیں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور باقی ہم نے لکھا ہوا ادھر لایا ہے، لیکن یہ پورا پڑھنے میں ٹائم جائے گا، یہ ہم آپ کو دیں گے، آپ ہمیں بعد میں سوال جواب میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے گروپ جو ہے، آپ کو علم ہے کہ ہم میں گروپ میں تقریباً 6-7 حلقوں سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو سابقہ پی ٹی آئی حکومت میں ہم تھے، اور 2023 میں جب خالد خورشید صاحب کی نااہلی کے بعد پھر میں سی ایم بنا، اور میرے ساتھ ہمارے گروپ کے علاوہ پیپل پارٹی اور نون لیگ جے یو آئی مل کے جو ہے ایک مخلوط حکومت ہمارا بنی۔ تو آنے والے الیکشن میں ہمارے گروپ کے ساتھیوں نے سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ وہاں جی بی میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں ہم شامل ہوتے تو 1-2 ہمارے ساتھیوں کو لامحالہ ان میں اس حلقے میں گنجائش نہیں بنتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پھر جو ہے اس لائن میں بہت پیچھے جونیئر بنتے تھے، کیونکہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ سینئر لیول کے لوگ ہیں۔ اللہ کے فضل سے اس وقت جو گروپ ہم یہاں پہ ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ میں جو ہمارے بھائی ہیں ان سب سے آگے ہے، پیچھے نہیں۔
تو ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گروپ کے شکل میں الیکشن میں جاتے ہیں، اور لامحالہ آج ہم یہاں گروپ کا آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اور یہ گروپ جو ہے آگے جا کے کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہم پارٹی میں شمولیت کریں گے، لیکن وہ 1 ہفتہ 10 دن کے بعد پھر ہم جس پارٹی میں جا رہے ہیں اس کا باقاعدگی سے ہمارا گروپ کا اعلان ہوگا۔ آج صرف یہ ہے کہ ہم اس گروپ کو، یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس گروپ کے شکل میں ہم نے گلگت بلتستان کے 2026 کے الیکشن میں ہم نے جانا ہے۔ میں تھوڑا سا ہمارے جو 2-2.5 سال دور کا ہم نے کافی سارے چیزیں، میں نے میں پریس کانفرنس کر کے اپنا جو 2.5 سالہ کارکردگی پورا میڈیا میں رکھا ہے، لیکن 3-4 چیزیں یہاں بھی ذکر کروں۔ ہم نے یہ محدود ٹینیور میں گلگت بلتستان لینڈ ریفارم کا ایشو تھا، گزشتہ 7-10 سالوں سے سابقہ حکومتوں نے بھی ٹرائی کیا، کوشش کیا، لیکن ان کو توفیق نہیں ملا۔ ہمارے حکومت نے 67 سال پہلے جب ڈوگرا کا حکومت تھا تو گلگت بلتستان میں ہمارے زمینیں عوام کی ملکیت نہیں تھے، خالی سے سرکار ہوتا تھا۔ ہمارے حکومت نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے زمینوں کو عوام کے ملکیت قرار دیا ہے، اور ابھی کے بعد گلگت بلتستان کی جو زمینیں ہیں وہ عوام کی ملکیت ہوا ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے جو کور ایشوز ہیں ان میں یہ ہے کہ گندم کا ایشو تھا، ہر سال اس ایشو کو ہائی لائٹ ہوتا تھا، اور لوگ جو ہے پھر دھرنوں میں آتے تھے، روڈ پہ آتے تھے۔ ہمارے شروع سال میں لوگوں نے احتجاج بھی کیا اور دھرنے بھی دیا۔ ان دھرنوں اور احتجاج کو آگے رکھ کے ہمارا حکومت کامیاب ہو گیا کہ ہم اللہ کے فضل سے 9.5 ارب سے 20 ارب تک سبسڈی کو لے کے گیا، اور ابھی جو ہے وہاں سسٹم میں لا کے بائیو میٹرک کرا کے 2023 کے سینسس کے حساب سے ہر حلقے کو، ہر ضلع کو ایک اچھے مقدار میں گندم تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا حکومت کا بڑا کارکردگی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹیچرز کے ایشوز تھے، ان کے اپ گریڈیشن کا تھا، اچھا ٹائم سکیل کا تھا، وہ حل کیا ہے۔ ڈاکٹروں کو تقریباً 200-250 ڈاکٹروں کو ہم نے پرمنٹ کیا ہے، اور سوس کا جو ہمارے کاروباریوں کا ایشوز تھا وہ گزشتہ کئی سالوں سے ہمیشہ دھرنے میں ہوتے تھے، یہی حکومت نے اس ایشوز کو ایک بہتر انداز میں حل کیا ہے۔ تو کافی سارے، بہت سارے چیزیں ایسے ہیں کہ وہ ابھی میں گنتی کروں گا، اسی میں ہی ٹائم جائے گا۔ تو میں یہ جو گروپ ہے ہمارا، اس گروپ کے اعلان کے ساتھ 2 چیزیں آپ کے وساطت سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم آج گروپ کا اعلان کرتے ہیں تو اگلے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی ایک سیاسی پارٹی کا سہارا لینا ہے، تو گروپ کے اعلان کے بعد ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا دروازے کھلا ہے، کسی ایک پارٹی نہیں، ہم تمام پارٹیوں سے بیٹھ کے ڈائلاگ کر کے ہمارے ساتھیوں کو اور گلگت بلتستان کے عوام کو جو بہتری ہم محسوس کریں گے اس پارٹی میں پھر شمولیت ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس گروپ کے حوالے سے کوئی لوگ جو ہے منفی پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر اداروں کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر فلاں آدمی کا ذاتی ہاتھ ہے۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو سارے الیکٹیبل ہے یہ ابھی سے نہیں آ رہے ہیں، آج سے پہلے ان کا ابھی فتح اللہ صاحب نے ہر ایک کا حلقے کے حوالے سے کہا کہ ہمارے یہ بھائی جو ہے یہ 4 دفعہ الیکٹ ہو کے آنے والے لوگ ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو بڑی پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی ہے،
ان سب سے ہمارا گروپ کے جو الیکٹیبل ہے یہ مضبوط ہے، اور ہم اللہ کے نام لے کے گلگت بلتستان کے عوام کے پاس، اپنے حلقوں کے پاس جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہی دوبارہ الیکٹ ہو کے ہم گلگت بلتستان کا حکومت کرنے کا ہمارا سوچ ہے اور ہمارا پروگرام ہے۔ تو ابھی یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے 11 حلقے جو ہے ابھی ہم موجود ہیں۔ ہمارا 2 ساتھی مولانا صاحب راستے میں، اور راجہ صاحب کا فلائٹ نہیں ہو کے آج نہیں آ سکا۔ انشاءاللہ 4-5 حلقے جو ہے ہم عنقریب ہی ان کو بھی اعلان کرائیں گے۔ تو 15-16 حلقے کے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارا کوشش ہوگا کہ 20 تک 20 حلقوں میں ہم مضبوط طریقے سے الیکشن میں جائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے 2026 میں ہم ہی انشاءاللہ حکومت کریں گے۔ مہربانی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشن کو اس کے بعد کی دعوت ہے یا پہلے ہے؟ الیکشن سے پہلے یا بعد؟ اصل میں یہ الیکشن سے پہلے کیا، ابھی ہم نے گروپ کا آج اعلان کیا نا کہ جی ہم یہ جو گروپ ہے ہمارے پورا جی بی کے 24 حلقوں سے 11 حلقے یہاں آپ کے سامنے لائے، اور 16 یا 15-16 حلقوں سے ہم مضبوط کینڈیڈیٹ دیں گے۔ اور ہم جو سیاسی پارٹیوں کو یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی سیاسی پارٹی میں جا کے نا اپنے مخصوص جو سیٹیں ہیں، کیونکہ ہم اگر آزاد گروپ کے شکل میں الیکشن میں جاتے ہیں تو لیڈیز اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں ہمیں محفوظ نہیں ہوتی، اس لیے لامحالہ ہم نے کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کہا کہ اب اسے ہمارا کسی کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں ہے، ہم پارٹیوں سے مل کے ڈائلاگ کر کے فیصلہ کریں گے کون سے پارٹی۔ یہ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے، یہ میں نے بتانا تھا لیکن میں بھول گیا تھا۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان پورا میں یہ سوال کرتا ہے کہ آج سے پہلے آپ صحیح کہتے ہیں کہ وفاق میں جس کا حکومت یہاں پہ تھا تو انہوں نے وہاں پہ حکومت بنایا۔ 2026 کے الیکشن کا وہ والا سینیرو نہیں، اس سے ہٹ کے آپ کو بھی علم ہے کہ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون 2 بڑی پارٹیاں ہیں، اور یہاں پہ کولیشن میں ہے پاکستان میں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وہ مقابلے میں ہے۔ تو ہم اس لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے حلقے ہیں، میں 2009 میں پیپل پارٹی کا حکومت بنا، یہاں پہ وفاق میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو گلگت میں، لیکن 2015 میں پیپل پارٹی کا 1 سیٹ آ گیا پورا جی بی میں۔ 2020 میں پی ٹی آئی کا حکومت یہاں پہ تھی، وہاں پہ بڑے کوشش کر کے 10 حلقے جیتے، 9 یا 10، اور 6 آزاد آئے تھے۔ تو جب 6 آزاد آتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ان لوگوں کے اپنے ووٹ ہے، عوام کا ووٹ ہے، وہاں پہ وفاقی پارٹیوں کا اتنا ووٹ نہیں ہے، تو ہم اس لیے وثوق سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ حاجی صاحب آپ اس طرف گروپ بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں 20 لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، دوسری طرف آپ مذاکرات کی اور سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ بنانے کی یا ملنے کی بات کر رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آئی معاملے کی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھا، میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بات یہ ہے نا، میں سیاسی پارٹیوں کا دروازہ بند نہیں کیا، میں نے کسی بھی سیاسی پارٹی ہم جوائن کر سکتے ہیں نا، میں نے اس کے علاوہ مذاکرات تو نہیں کہا، کسی بھی سیاسی پارٹی میں ہم جوائن کریں گے، ان کے لیے ہمارا دروازہ بند نہیں۔ آپ کی مزید کلیئرٹی کروا دیتے ہیں۔ کلیئرٹی یہ ہے کہ اس وقت مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے رابطہ انہوں نے کیا ہے، ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا وہاں سے 2 جماعتیں ہیں، تیسری جماعت کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں؟ کسی بھی پارٹی تو جب ہم دروازے کھولے رکھتے ہیں تو کسی کے ساتھ پارٹی بات ہو۔